اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دی اسکول ایجوکیشن۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن اور خصوصاً اردو لیکچرر کے حوالہ سے آپ کو معلومات فراہم کی ہیں۔ تو یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے کیونکہ کل ایگزام ہونے جا رہا ہے، تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ آپ کو میں نے پورے 1.5 سال تک مٹیریل فراہم کیا، آپ کو اچھے سوالات بھیجے، تو اب میں آخر تک آپ کے ساتھ رہوں، آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ بیٹا جی، تیاری ایک طرف ہوتی ہے، مٹیریل پڑھنا ایک طرف ہوتا ہے، پھر اس مٹیریل کے مطابق پیپر اٹیمپٹ کرنا ایک اور فن اور ہنر ہے۔ تو میرے ذہن میں ہے کہ آپ کو اس طرح تیار کر کے میدان عمل میں اتاروں کہ آپ میکسیمم نمبر حاصل کریں، کامیابیاں آپ کا نصیب ہوں، کامرانیاں آپ کا مقدر ہوں۔ سب سے پہلے جو بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، آج آپ کا آخری دن ہے، تو آپ نے 6-7 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ بھرپور تیاری کے ساتھ میدان عمل میں اترنے والے ہیں تو چند چیزیں نوٹ کر لیں۔ ایک، پیپر جو ہوتا ہے نا وہ 7 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 7 حصوں کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اپنے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ اگر اس میں سے آپ تھوڑا سا امبیلنس ہو جائیں گے تو آپ کی کارکردگی پر حرف آئے گا، آپ کی کارکردگی اس لیول کی نہیں ہوگی۔ کچھ حصہ جو ہے وہ اردو شاعری کلاسیکل عہد میں ہوتا ہے، یہ ایک لازمی حصہ ہے۔ اس میں پرانے شعراء سے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ امیر خسرو سے شروع ہو کر یہ مومن اور غالب تک رہتا ہے، اور اس حصے میں آپ نے پوری طرح اردو شاعری کے چیدہ موضوعات، اس میں 2 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چیدہ شاعر مثلا امیر خسرو ہیں، قلی قطب شاہ ہے، ولی دکنی ہے، خواجہ میر درد ہے، مرزا رفیع سودا ہیں، میر تقی میر ہیں، مومن ہیں، غالب ہیں، مصطفی ہیں، داغ دلوی تک یہ سلسلہ کا چلتے رہنا ہے۔ تو ایک اس حصے کو ضرور آپ نے تیار کرنا ہے۔ یہ کلاسیکل عہد جو ہے یہ ہماری روایتی شاعری کا موضوع ہے، اور اس میں آپ نے فوکس جس چیز پہ کرنا ہے وہ اولیت پہ کرنا ہے۔ کیسے بلا؟ امیر خسرو پہلے شاعر، اردو کے پہلے شاعر مانے جاتے ہیں، اسی طرح قلی قطب شاہ کو پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ غزل کی جب بات آتی ہے تو بیٹا جی اس میں ولی دکنی کا نام آ جاتا ہے، ولی دکنی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر بیٹا جی اہام گوئی کی ایک تحریک ہوتی ہے، اہام گوئی کی تحریک کے حوالہ سے آپ نے خصوصاً مظہر جان جہاں کو مد نظر رکھنا ہے۔ پھر آپ کے اردو کلاسیکل شاعری کا سنہری دور آ جاتا ہے۔ اس دور میں 3 بڑے نام نظر آتے ہیں ہمیں۔ ایک میر درد ہیں جو صوفی شاعر ہیں، پھر میر تقی میر ہیں جو غمز کے شاعر ہیں، پھر مرزا رفیع سودا ہیں جو اپنے قصیدے کے حوالہ سے بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں لیکن غزل بھی اچھی کہتے ہیں۔ اس کو اردو شاعری کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو دور ہے وہ غالب کا دور ہے۔ غالب کے دور کی اگر ہم بات کریں تو اس میں غالب آ جاتا ہے، مومن آ جاتا ہے، ذوق آ جاتا ہے، شان سیر دلوی آ جاتے ہیں۔ درمیان میں جو چیز نظر آ رہی ہے ہمیں وہ آتش و ناسک کا دور ہے۔ اسی طرح مصطفی ہیں، اور داغ دلوی تک جا کر یہ سلسلہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اگلی بات، دوسرا پرچہ جو ہے
وہ افسانوی ادب سے لیا جاتا ہے۔ افسانوی ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو افسانوی ادب میں تمام فکشن آ جاتا ہے۔ اس میں بیٹا جی پرانی کتابیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ صبرس ہے، نو طرز مرثا ہے، باغ و بہار ہے۔ اس کے علاوہ داستانیں رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب ہے، داستان طلسم ہوش ربا ہے، داستان امیر حمزہ ہے، اور باغ و بہار۔ یہ وہ داستانوں کا ایک دور آ گیا۔ داستان کے بعد جی ناول کی بات آ جاتی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد سے ناول کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے تمام اچھے ناول نگاروں کی کو ایک بار چیک کر لینا ہے۔ یہ آخری دن کا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مثلا ڈپٹی نذیر احمد ہیں، پریم چند ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جدید ناول نگاری کی طرف آ جائیں گے۔ بانو قدسیہ ہیں، اسی طرح خدیجہ مستور ہیں، رضیہ بھٹ ہیں۔ یہ جدید ناول نگاری کی طرف آپ رخ کر لیں گے۔ اچھا، ناول کے بعد آپ افسانے کی طرف آ جائیں گے۔ ترقی پسند تحریک جو ہے افسانے کے حوالہ سے بڑی معروف ہے۔ سید سجاد یلدرم یا منشی پریم چند سے آپ اس کا آغاز کریں گے۔ پھر بہت سے افسانہ نگار آپ کو میدان عمل میں دیکھیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا احمد ندیم قاسمی تک آئے گا۔ اور احمد ندیم قاسمی، غلام عباس اور یہ جدید دور کے اس کے علاوہ انتظار حسین، تو یہ افسانہ اس طرح مختلف کرمٹیں بدلتا ہوا یہاں تک آئے گا۔ افسانے کے ساتھ ساتھ پھر بیٹا جی آپ ڈرامے کی طرف آ جائیں گے۔ شنکتلا سے جو ڈرامہ شروع ہوا ہے وہاں سے شروع کر کے آپ انڈین شیکسپیئر کی طرف آئیں گے۔ آغا حشر کاشمیری کے بعد پھر آپ وہ خواجہ معین الدین کی طرف آئیں گے۔ پھر اشفاق احمد کا ڈرامہ ہمیں نظر آئے گا، مرزا ادیب ہمیں نظر آئیں گے۔ تو یہ مختلف ڈراموں سے اس میں انارکلی، امتیاز علی تاج اور مرزا ادیب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو ڈرامے کے ساتھ افسانوی ادب میں اور جو چیز آ جاتی ہے سوانح عمری ہے۔ سوانح عمری کا آغاز جو ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، الطاف حسین حالی نے سٹارٹ لیا ہے، اور شیخ سعدی، حیات جاوید اور یادگار غالب جیسی سوانح عمریاں لکھیں۔ پھر آپ شبلی نعمانی کو پڑھیں گے کہ شبلی نعمانی نے المامون، الغزالی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاروق جیسی نامور سوانح حیات لکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ جدید دور کی سوانح عمریوں کی طرف آئیں گے، اور اس میں جو جدید اردو ادب کے نثر نگار ہیں ان کی سوانح حیات شبلی جس طرح ہے۔ اقبال پہ لوگوں نے بہت سی ایفرٹ کی ہے۔ تو اس کے علاوہ سوانح عمری کے علاوہ خاکہ نگاری بھی بڑی اہم بات ہے، اور اس میں آپ کو علم ہے کہ جو اولین خاکہ مرزا عالم نشرہ سے بات شروع ہوگی کہ مرزا عالم نشرہ نے خاکہ شروع کیا، پھر شاید احمد دہلوی کی بات ہوگی، پھر بیٹا جی یہاں تک بات چلے گی تو وہ جو ہمارا مقبول رسالہ ہے نقوش، اس نے خاکہ نمبر جاری کیے۔ رشید احمد صدیقی اور اس کے علاوہ بابا اردو مولوی عبدالحق کے خاکے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ خطوط کی بات ہوگی تو خطوط کا آغاز غالب سے آپ کریں گے۔ پھر ابوالکلام آزاد ہیں، صفیہ آپا ہیں، حرف آشنا والے، تو یہ سارے خطوط کی بات ہوگی۔ خطوط میں پھر غالب کے مختلف جو مکاتیب غالب ہیں یا عود ہندی، اردو معلیٰ، اور اس کے بعد پھر مکاتیب غالب کی بات ہوگی تو اقبال نامہ کی طرف آپ آئیں گے۔ اسی طرح ابوالکلام آزاد کے خطوط ہوں گے، تو یہ سلسلہ خطوط کا بھی اس میں آئے گا۔ چوتھا پرچہ جو بہت اہم ہے، جس کو تاریخ زبان ادب و اردو کا نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ایک لمبا پرچہ ہے
اور اس میں سے سب سے زیادہ سوال آپ کو آ سکتے ہیں، یہ امیر خسرو سے شروع ہوگا کہ اردو مختلف علاقوں میں کس طرح اس نے جنم لیا۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اردو پنجاب میں، اردو دکن میں، اردو سندھ میں، اردو بلوچستان میں، اردو بنگال میں، یہ مختلف اس میں شوکت سبزواری ہیں، اس میں نصیر الدین ہاشمی ہیں، اور اس کے علاوہ سہیل بخاری ہیں، مولوی عبدالحق ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اردو کے جو مختلف نظریات پیش کیے ہیں، اس حوالہ سے پھر مختلف نہج سے چلتی ہوئی اردو کس طرح بر صغیر سے پاکستان میں داخل ہوئی اور موجودہ صورتحال کیا ہے، اور اس میں مختلف تحریکیں بھی آئیں گی، تحریک علی گڑھ بھی آئے گی، فورٹ ولیم کالج کلکتہ کی تحریک بھی آئے گی، اس میں پھر الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد کی تحریک بھی آئے گی جو جدید اردو کی تنقید ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا سچویشن تھی تقسیم ہند سے پہلے اردو کی، تقسیم ہند کے بعد کون کون سے رجحانات میدان عمل میں آئے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا وہ تاریخ زبان و ادب اردو میں آئیں گی۔ اس کے بعد پھر تنقید کی بات شروع ہوگی، الطاف حسین علی سے اردو تنقید کا آغاز ہوگا اور احتشام حسین تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس میں محمد حسن عسکری موجود ہوں گے، اس میں کلیم الدین احمد ہوں گے، تو یہ قدیم اور جدید کا خوبصورت امتزاج اس میں دیا جائے گا۔ چھٹا پرچہ جو ہے پاکستانی زبانوں کے بارے میں ہے، مثلا بلوچی زبان ہے، سندھی زبان ہے، پنجابی زبان ہے، کشمیری زبان ہے، اس کے بھی کچھ سوال آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین ہے وہ گرامر کا حصہ ہے۔ گرامر میں بھی مثلا گرامر کے مختلف تعریفیں بھی اس میں آ سکتی ہیں، صرف کیا ہے، نحو کیا ہے، کلمہ کیا ہے، کلمے کے کتنے حصے ہیں، جملہ کیا ہے، جملے کی اقسام کیا ہیں۔ اس میں سے بیٹا پھر محاورات کی طرف آپ چلے جائیں گے، محاورہ کیا ہوتا ہے، مختلف محاوروں کا استعمال آ سکتا ہے، اچھا اغلاط کی درستگی آ سکتی ہے، یہ آپ کا گرامر کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کو آپ نے بالکل نہیں بھولنا، اقبال کو بھی شامل حال رکھنا ہے، اقبال کا بہت بڑا حصہ موجود ہوتا ہے۔ جدید شاعری اور جدید نثر جو ہے اس کا بھی ایک اپنا حصہ ہوتا ہے۔ یہ 7-8 حصے جب اکٹھے ملا کر آپ چلیں گے تو آپ کا پیپر کمال کا ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ڈبل مائنڈ نہیں ہونا ہوتا، سوال کو بڑی تسلی سے پڑھنا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے۔ تو مثلا لفظ اردو کا معنی کیا ہے، اب یہاں پر فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اس کے لغوی معنی لشکر کے ہیں، اور یہ وہ زبان ہے جو کہ فوج میں بولی جاتی تھی۔ اسی طرح اگر آپ سے یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ اردو زبان کیسے وجود میں آئی، زبانیں اچانک وجود میں نہیں آتی، اس کے لیے مختلف نظریات ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو محمود شرانی کا ایک نظریہ ہے، نقوش سلیمانی کے مصنف سید سلیمان ندوی کا کچھ اور نظریہ ہے، سہیل بخاری کا کچھ اور نظریہ ہے، شوکت سبزواری کا کچھ اور نظریہ ہے، بابا اردو کا کچھ اور نظریہ ہے، محمد حسین آزاد نے اردو کے مولد اور مسکن کے بارے میں کچھ اور نظریات دیے ہیں۔ پھر بیٹا جی یہ بھی آ جاتا ہے اردو کے مختلف زبان کیسے تھے، پھر بیٹا جی ایک اور تصور بھی دیا جاتا ہے اردو مثنوی کا کیا ہے، اردو کی اولیت کے حساب سے مثلا پہلی مثنوی کس نے لکھی، پہلی نثری کتاب کس نے لکھی، پھر بیٹا جی پہلی نظم کس نے لکھی، پہلی غزل گو پہلے شاعر کون ہے، اس کے بعد پھر ناول پہلا افسانہ، خاکہ، سوانح عمری اور رپورتاز جو ہے اس کو بھی نثر میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ پہلے تو بیٹا جی ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ اردو کے مختلف ادوار تقسیم کر لینے ہیں، کلاسیکل لہت اور دوسرا اس کے کلاسیکل لہت کے زرعی لہت،
اور جدیدیت۔ اس کے علاوہ پھر بیٹا اصناف کے حوالہ سے بھی آپ اردو کو تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے تو 2 تقسیمیں ہیں، ایک اردو نثر ہے اور ایک اردو نظم ہے۔ پھر بیٹا جی نظم کی طرف آ جائیں گے تو نظم کی اقسام آگے آ جائیں گی کہ اردو ربائی کیا ہے، اردو قصیدہ کیا ہے، ربائی میں اولیت کس کو حاصل ہے، قصیدے میں اولیت کس کو حاصل ہے، نعت میں اولیت کس کو حاصل ہے، حمد میں اولیت کس کو حاصل ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے، مثنوی کا حوالہ آپ بیان کریں گے۔ پھر بیٹا جی قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، تو یہ اصناف کے حوالہ سے آپ کو اچھی طرح علم ہوگا۔ اصناف 2 طرز کی ہوتی ہیں، ایک حیث کے لحاظ سے صنف ہوتی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ربائی ہے، ثلث ہے، قصیدہ ہے اور مرثیہ ہے، مسدس ہے، مخمس ہے۔ اس کو حیث کے حوالہ سے کہیں گے۔ موضوع کے اعتبار سے آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، قصیدہ ہے، نظم ہے، نظم معرہ ہے، آزاد نظم ہے، غزل ہے، یہ تقسیم ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نثر کی طرف آ جائیں تو آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، یعنی آپ نے مثنوی سے بات شروع کرنی ہے، پھر داستان کو پڑھنا ہے، داستان سے ناول کی طرف آنا ہے، ناول سے افسانے کی طرف آنا ہے، افسانے سے بیٹا جی سوانح عمری، خود نوشت سوانح عمری، اور اس کے بعد خطوط نگاری، اس کے بعد بیٹا جی رپورتاج۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے گزر کر آپ نے اپنے پیپر کو بہترین بنانا ہے۔ اب آپ میدان عمل میں بیٹھ گئے ہیں، امتحان آپ کا شروع ہو چکا ہے، تو آپ نے چند چیزیں ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک تو سوال پورا پڑھنا ہے، پھر اس کے 4 آپشن پڑھنے ہیں، پھر 4 آپشن میں سے جو اگر تو فوراً ہی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر یہ پڑھا ہے تو آپ ٹک کر لیں۔ اگر اور ٹک کرتے ہوئے ایک کام کریں، بڑی اہم کام ہے بلا، سب سے پہلے جو آپ کو بلا روک ٹوک صحیح جواب آتے ہیں ان کو ٹک کر لیں، ان کو ٹک کرنے کے بعد گنتی کر لیں، پھر دوسرا راؤنڈ چلائیں، دوسرے راؤنڈ میں دیکھیں کہ اس کے بعد کون سا آپشن آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس کی طرف چلے جائیں، پھر تیسرا راؤنڈ لگائیں۔ تیسرے راؤنڈ میں کل جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موازنہ تقابلی جائزہ لینا ہے، مختلف چیزوں کا تجزیہ کرنا ہے، تجزیہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں سے منتخب کرنا ہے۔ اور بیٹا جی تکا نہیں لگانا، تکا لگاتے ہوئے بھی انالیسس ضرور کرنا ہے۔ مثلا زمانی انالیسس کرنا ہے۔ زمانی انالیسس کیسے کہ یہ جو سوال ہے یہ تو اردو کی ابتدا کے بارے کے حوالہ سے ہے، تو یہ جتنے 4 مصنفین دیے گئے ہیں ان میں سے ایک مصنف ابتدائی ہے، بقیہ مصنف جو ہیں وہ تو بعد کے دور کے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے تجزیہ کرنا ہے تاکہ آپ .25 جو مس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تک بندی سے 4 غلط ہو گئے، ایک ٹھیک ہو گیا تو وہ ہمیں قیمت نہیں چکانا پڑے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ پوری طرح تجزیہ نہ کریں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ مثلا اب آپ نے مثنوی زیر عشق پڑھی ہی نہیں، اس کی ابتدا کے بارے میں پتہ ہی نہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے 1770، 1780، 1862۔ اگر آپ نے 1862 پڑھا ہی نہیں تو پھر آپ 1000 بار بھی سوچیں تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں یہ ہے کہ زیر عشق کے خالق کا اگر آپ کو پتہ ہے یہ کس دور کا بندہ ہے تو پھر آپ آسانی سے 1862 پہ پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ پہلا ناول نگار کون ہے تو اس میں بہت سے نام ہوں گے، کچھ قدیم ہوں گے، کچھ جدید ہوں گے۔ اگر تو آپ نے ڈپٹی نذیر احمد کا نام باقاعدہ پڑھا ہے تو آپ فوراً ڈپٹی نذیر احمد پر آ جائیں گے، لیکن اگر آپ ڈپٹی نذیر احمد کو نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ ذرا دیکھیں گے کہ یہ موجودہ دور کے لوگ ہیں، یہ پرانے دور کے لوگ ہیں، اور پھر ڈپٹی نذیر احمد کہاں فعال کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو، یہ مختلف ٹیکسٹ ہوتے ہیں،
ان کو مد نظر رکھ کر آپ اگر اپنا دیں گے، مثلاً حافظ محمود چرانی کی کتاب پنجاب میں اردو کب شائع ہوئی، تو آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ 19ویں صدی کی ابتدا کا واقعہ ہے، تو 1928 میں آئے گی۔ اسی طرح داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے، آپ کے ذہن میں چاند لسانیات، ماہر لسانیات کے نام آنے چاہیے، تو ان میں گاڈمڈ ہو سکتی ہے، لیکن کیوں بھلا داستان زبان اردو ایک اور کتاب ہے۔ اسی طرح تاریخ زبان اردو ایک اور کتاب ہے، اردو زبان کی قدیم تاریخ اور کتاب ہے۔ پھر آپ نے مزاج چیک کرنا ہے، مثلاً اردو زبان کی قدیم تاریخ کے حوالہ سے عین الحق فرید کوٹی بہت اہم ہے۔ اسی طرح تاریخ زبان اردو جو ہے ڈاکٹر مسعود حسین خان کی ہے۔ اسی طرح داستان زبان اردو ڈاکٹر شوکت سبزواری کی ہے۔ یہ چیزیں ایک دوسرے میں گھل مل جاتی ہیں، لیکن ان کو بڑے ترتیب سے، سلیقے سے انالیسز کر کے اگر کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا پیپر اچھا نہ ہو۔ ہاں ایک اور ہے، کسی چیز کا پریشر نہیں لینا چاہیے، بڑے آزاد خیالی سے آپ اپنا پیپر حل کرنے کے لیے جائیں۔ اگر آپ نے ٹینشن لے لی، کسی چیز کو سر پہ سوار کر لیا تو آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ٹینشن نہ لی، آپ ایزی فیل رہے، آپ نے مطالعہ پہ اعتماد کیا، پھر جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے کو اپنایا۔ اب دیکھیں نا، اردو ادب میں ناول نگاری کا آغاز کب ہوا، تو جب آپ کو یقیناً 1869 میں پہلا ناول لکھا گیا ہے، تو یقیناً 1869 میں ہی ہوا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا 1869 جو ہے وہ میرات العروس کا سن اشاعت ہے۔ پھر 1869 کی ایک اور خصوصیت بھی ہے، اس کو اس طرح منسلک کر لیں کہ یہ جو مرزا غالب کی وفات جو ہے وہ 15 فروری 1869 ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ اس طرح آپس میں اکثر اس طرح کرتا ہوں۔ مولانا شبلی نعمانی کی زندگی کے بارے میں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا بنتا ہے کہ 1857 یعنی ایک جنگ جو ہو رہی تھی اس میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور 1914 ایک اور بڑی جنگ شروع ہونے والی ہوئی تھی اور یہ وفات پائی ہے۔ تو اس طرح کا تلازم بنا لیا جائے تو پھر بھی آپ اپنا پیپر اچھے انداز سے کر سکتے ہیں۔ اب آپ اچھی طرح تیار ہو چکی ہیں، میں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو گروے کار لا کر آپ کو میدان عمل میں اتارنے کے لیے اپنی تمام تر صحیح استعمال کی ہے۔ تو اب یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو منظم کیجئے۔ جتنے اسپیکٹس میں نے بتائے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کلاسیکی ادب ہے، افسانوی نثر ہے، جدید نثر ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ زبان و ادب ہے، تاریخ زبان ادب، تو یہ ہے، پھر فکشن کے مختلف چیزوں کو، تو یہ میری کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا پیپر خراب ہو۔ آپ بڑے کمال کی پیپر کریں گے اور انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی، کامرانیاں آپ کا نصیب ہوں گی۔ میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کو کامرانیاں عطا کرے۔ تو میرا چینل دیکھنے کا بے حد شکریہ، آپ نے بڑی محبت سے، بڑے سلیقے سے ترتیب دیا مجھے اور میری حوصلہ افزائی کی، اور اب اس کے بدلے میں تو آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کو کامرانیوں سے نوازے، کامیابیاں آپ کا نصیب ہوں، کامرانیاں آپ کا مقدر ٹھہریں۔ بلکہ میں ایک جملہ بولتا رہتا ہوں کہ مسرتوں کے باغ میں خوشیوں کے پھول چنتے رہو، آپ کے لیے دعا گو، ڈاکٹر مظہر اقبال۔